So what do you do to keep yourself emotionally stable? Do we know our priorities? Do we know ourselves? اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں نا کہ آپ اپنی 5 سیکنڈ میں 3 اسٹرینتھس 3 ویکنیسز بتائیں, ہم نہیں بتا پائیں گے. چلیں 10 منٹ لے لیں, ہم 10 منٹ بھی نہیں بتا پائیں گے. اللہ کے نبی اپنے آپ کو اتنا زیادہ جانتے تھے کہ حد سے زیادہ. صحابیہ پوچھا رسول اللہ سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کو؟ عائشہ. نہیں یا رسول اللہ مردوں میں پوچھ رہا ہوں, ابو بکر ان کا باپ. پھر یا رسول اللہ عمر, پھر یا رسول اللہ عثمان. اللہ اکبر, ہی نوز ہمسیلف. اللہ کے نبی کے سامنے سالن رکھا گیا جس میں گو تھی, انہوں نے کہا مجھے نہیں پسند. ہی نوز ہز اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز, ہی نوز ہمسیلف. ہم نے تو اپنے آپ کو کبھی جانا ہی نہیں, کبھی اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا. اور پھر بھی مسئلہ کس کے ساتھ ہے؟ جو اللہ کی طرف سے معصوم بچہ آیا ہوا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے. اگر ہم اس پروسیس سے گزریں گے نا تو الٹیمیٹلی ہمیں بچے برے لگنا کم اور اپنے آپ کو برا لگنا زیادہ شروع ہو جائیں گے کہ یار کمی اور کوتاہی تو میرے اندر ہے. اور ایک میں ایکٹیویٹی آپ کو صرف بتا دوں, وہ یہ کہ کبھی نا اکیلے بیٹھ کے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, بلکہ اس ایکٹیویٹی بتانے سے پہلے ایک کوشچن کرتا ہوں میں, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ لوگوں پہ نہیں, صرف اپنے اوپر. کیا ہم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے ہو, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. تو کبھی ٹائم نکال کے اللہ تعالیٰ کی صرف 100 نعمتوں کو لکھ لیں, اور ایک دن میں نہیں 3 دن میں. ہجرت کیجیے گھر جا کے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 نعمتیں اکیلے بیٹھ کے لکھنے شروع کر دیں اور 3 دن میں لکھیں, اور یقین جانیں 3 دن بعد آپ ایک مختلف انسان ہوں گے. 3 دن بعد آپ کو اپنی زندگی پسند آنا شروع ہو جائے گی, اور آپ کے اندر خوشی آنا شروع ہو جائے گی کہ میں تو اتنا زیادہ بلیسڈ ہوں, مجھ پہ تو اتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, میں تو اچھی طرح سانس لے سک رہا ہوں. کتنے ہی لوگ ہیں جو سانس نہیں لے پا رہے. ریاض میں ایک شخص کو آکسیجن کا پرابلم ہوا, وہ ہاسپٹل گیا, کچھ گھنٹوں کے لیے اس نے آکسیجن لگوایا تو بل دیکھا تو 600 ریال. وہ رونے شروع ہو گیا. پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ہمارا ہاسپٹل ڈونیشن پہ چل رہا ہے تو وی کین کمپنسیٹ یو, ہم آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر دیں گے, ہاف فی کر دیں گے, آپ مت روئیں. تو اس نے کہا خدا کے سے میں اس لیے نہیں رو رہا, میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میں اسے ڈبل ٹرپل پے کر سکتا ہوں تمہیں. میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ جس رب نے مجھے بچپن سے سانس دیا میں نے آج تک اس کا شکر ادا نہیں کیا, اور تم نے مجھے صرف 2-3 گھنٹوں کے لیے آکسیجن دیا اور تم نے 600 ریال چارج کر لیا. لکھیے ذرا کہ میرے پاس 2 ہاتھ ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس 2 ہاتھ نہیں ہیں. ہم باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپرامنٹ, ہمیں پیشنس کیسے آئے. ان چیزوں پہ فوکس کریں, پروایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر شخص بنا سکیں, کہ ہمیں تو اللہ کا شکر گزار اتنے ہوں, ہم تو اتنے انڈیٹڈ ہوں کہ ہمیں غصہ ہی نہ ہے کہ اللہ تو نے مجھ پہ اتنے کرم احسانات کیے, میں غصہ کس بات کروں, بلکہ تو مجھے معاف کر دے کہ میں تو کسی قابل نہیں ہوں. اکیلے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنے بارے میں لوگوں سے فیڈ بیک لیں. جو شخص اپنے بارے میں نہیں جانتا نا, جس میں کمی کوتاہی ہے, ویسے تو آئیڈیلی وی شوڈ بی نوئنگ آر سیلوز, لیکن اگر ہم نہیں جانتے تو ہماری بیگم یا ہمارے ماں باپ ہمیں اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ میرے میں کیا کمی ہے, میرے میں کیا کوتاہی ہے, میں اپنی کون سی 3 عادات کو چینج کروں, اور میرے اندر 3 عادات اچھی کون سی ہیں, تاکہ جو اچھی ہیں ان پہ کام کریں, اور جن کو چینج کرنے والا ان کو بہتر کریں. اور جسٹیفیکیشن نہ دے کہ نہیں دیکھو میں ایسا اس لیے ہوں کیونکہ یہ نہیں, وہ آپ کے ساتھ پچھلے 20 سال سے 30 سال سے ہے. جسٹیفیکیشن دینے کا ٹائم نہیں ہے, اب سن کے اس پہ عمل کرنے کا ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میری مدد کر کہ میں اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا سکوں. اچھا, اگر ہم خوش رہنا شروع ہو جائیں, اسمائل کرنا شروع ہو جائیں, اور اپنے بچوں کو خوش نظر آئیں, تو جو سب سے پہلی چیز جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ایک چیز ہے, ٹینجیبل چیز ہے. اٹ از
ریلیشن شپ, ہمارا اپنی اولاد سے ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, تربیہ کے لیے کمپلسری ہے ریلیشن شپ ہونا, تربیہ کا پری ریکوزٹ ہے ریلیشن شپ ہونا. اگر ایک انسان کا ریلیشن شپ اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہے, وہ بھول جائے کہ وہ اپنی تربیت وہ کبھی تربیت کرے گا بچے کی. جن لوگوں کا ریلیشن اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا نا, وہ بڑے ویک پیرنٹس ہوتے ہیں. ان کے بچے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ان کو پوری کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا ریلیشن یہ تو ہے ہی نہیں. اب ہم نے اگر یہ میٹیریل چیزیں دینے سے انکار کر دیا تو بچہ سمجھے گا کہ یہ باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا. تو وہ شخص جس کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ اس کے قابو میں آتا جائے گا اور اس کی ہر بات پہ یس کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کو نو نہیں کر پائے گا کبھی. لیکن اگر تعلق ہے, ریلیشن شپ ہے, ایک محبت ہے, پیار ہے, اس نے اپنے بچے کو سٹوریز سنائی ہیں, اپنے بچوں کو اپنے بچپن کے واقعات سنائے ہیں, اپنے بارے میں بتایا ہے, اور ایک ریلیشن شپ پیار محبت کا ہے, تو اگر بچہ کوئی چیز مانگے گا نا, تو اگر اسے نہ بھی کر دے گا اچھے طریقے سے, تو بچہ سمجھے گا کہ ہاں میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ تو مجھے کنفرم ہے. تو اس نے جو نہ کیا نا, اس میں کوئی بھلائی اور بہتری ہی ہوگی. لیکن اگر تعلق نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان بچوں کے قابو میں آتا جاتا ہے اور ہر چیز پوری کرنا چاہتا ہے, کیونکہ تعلق تو ہے نہیں. اب میں اپنی محبت کا اظہار کس چیز سے کروں, ٹائم تو میں نے دیا نہیں اس کو, مال کمایا, اب پتر یہ چیز لے, وہ چیز لے, وہ چیز لے. تو بچہ اپنے باپ کو صرف ATM کارڈ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. جب اسے مال چاہیے وہ باپ کے پاس آئے گا, جب مال نہیں چاہیے وہ دور رہے گا. لیکن اگر ریلیشن شپ ہے تو تربیت ہوگی. تربیہ کے نا دو بیسکلی مین پری ریکوزٹس ہیں, دو شرائط ہیں تربیت کی. ون از ریلیشن شپ, اچھا تعلق, اور دوسرا از کنورسیشن, باتیں کرنا اس کے ساتھ. اور یہ دونوں پری ریکوزٹس ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں. اچھے ریلیشن شپ سے ہارڈ ڈسکشنز کرنا پاسبل ہو جاتی ہیں, انسان مشکل باتوں کو ڈسکس کر سکتا ہے, اور اوپن کنورسیشن سے ریلیشن شپ بہتر ہو جاتا ہے. جب انسان لمبی لمبی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے بچے کے ساتھ گپے مار رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ریلیشن شپ امپروو ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے کی تربیت کریں, تو اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک ریلیشن شپ اور ایک کنورسیشن, کلام. اور ان دونوں کے لیے اگر آپ نے یہ اچیو کرنی ہے, تو آپ کو چیز کیا اچیو کرنی ہوگی, یو ہیو ٹو لک ہیپی, یو ہیو ٹو لک ہیپی آل دا ٹائم. آپ کو پتہ ہے بچہ جو پہلی زبان سیکھتا ہے وہ کون سی ہے, سائنس آف ٹونالوجی, سائنس آف ایکسپریشنز. 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں اور باپ کے ایکسپریشنز نوٹ کرنے شروع ہو جاتا ہے. اس کو ایک لفظ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ صرف ایکسپریشنز نوٹ کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں, کیا یہ خوش ہیں یا غصے میں ہیں, کیا یہ مجھے محبت کر رہے ہیں یا مجھے مار رہے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ اسٹرانگ انسٹنکٹ ہوتا ہے بچے کے اندر, وہ جاننا شروع کر دیتا ہے. آپ بچے کو گالی بھی دے رہے ہو نا 5 مہینے کی عمر میں, اور آپ مسکرا رہے ہو, بچہ سمجھے گا مجھے پیار کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ پیار کر رہے ہو اور غصے سے پیار کر رہے ہو, بچہ کہے گا کہ یہ مجھے پیار نہیں کر رہے. اور ماں باپ کا بچے کو کھانا کھلانا دوسرا کام ہے, ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ان کا پہلا کام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک میکینزم ڈیولپ کیا ہے نا, کہ بچے کو پہلے 2 سال ماں دودھ پلائے گی, نیوٹریشن تو اس کا ایک بہت ضروری مشن ہے, ایک مقصد ہے. اس سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ڈیولپ ہو. بچے, دا ہنگر آف انٹیمیسی, دا ہنگر آف لو, دا ہنگر آف کیئر, یہ چیز فلفل ہو جائے, یہ چیز نہ چھوٹنے پائے, تاکہ اس کو احساس ہو کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, مجھے پیار کرتے ہیں. تو ریلیشن شپ کے ایز اے ریزلٹ کیا چیز آتی ہے, تربیت ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ کیسے جانیں, یہ کیسے پہچانیں کہ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. ہم نے بات کی کہ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو لک ہیپی, خوش رہیں گے تو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوگا, اور ریلیشن شپ کے نتیجے میں کیا ہوگی, تربیت ہوگی. تربیت کے 2 بڑے پری ریکوزٹس ہیں, ایک کنورسیشن اور ریلیشن شپ. اب کیسے جانیں کہ ہمارا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا نہیں ہے.
اس کے لیے صرف 2 سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم لوگ. کیا میرا بچہ انٹرسٹڈ ہے میرے ساتھ اپنے پرابلمس شیئر کرنے میں؟ کیا وہ مجھے اپنی ڈیلی روٹین بتاتا ہے کہ آج میں نے اسکول میں کیا کیا؟ کیا اس کے ذہن میں جو کوشچنز آ رہے ہیں مجھ سے وہ پوچھتے ہیں بلا جھجک اور انٹرسٹ لیتے کہ مجھ سے ہی پوچھے؟ کیا اس کی لائف میں جو پرابلمس چل رہی ہیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ آپ کا ریلیشن آپ کے بچے کے ساتھ بہت اچھا ہے. اگر وہ پرابلمس ڈسکس نہیں کر رہا، اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنا اسکیجول بتائے، اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی مشکل سٹیج سے گزر ہے لائف کے، آپ سے وہ آ کے شیئر کرے، وہ آپ پہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کام کدھر کرنے کی ضرورت ہے؟ بچے کے اوپر؟ نہیں، اپنے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ آؤ پتر میرا ریلیشن جیسا اچھا نہیں ہے، بیٹھ میں تجھ پہ کچھ کام کروں، تجھے کچھ سناؤں، کچھ باتیں کروں تاکہ ہمارا ریلیشن بہتر ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا. بلکہ ریلیشن شپ بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں اپنے اوپر کام کروں. واٹ ڈو آئی ڈو ود مائی اون سیلف ٹو کیپ مائی سیلف ہیپی؟ میں اپنے آپ کو کس طرح سے خوش رکھ سکتا ہوں تاکہ میرا بچے کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے اور ان رزلٹ اس کی تربیت ہو جائے اور پھر وہ مجھ سے آ کے باتیں شیئر کرنا شروع ہو جائے. تو پہلا تو کوشچن یہ ہے. اور دوسرا کوشچن وہ یہ ہے کہ کیا میرا بچہ میرے اندر انٹرسٹڈ ہے؟ وہ مجھ سے میری لائف کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ بابا آپ نے یہ کام کیسے کیا، یا آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں، یا آپ مجھے یہ چیز بتائیں نا کہ آپ نے یہ چیز جو کی کیسے کی. یا وہ آپ کو کاپی کر رہا ہے، آپ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں، وہ پیپر پہ لے بٹنس بنا کے وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات جان لیں کہ آپ کے بچے کی جب وہ چھوٹا ہوتا ہے سب سے فیوریٹ پرسنالٹی آپ ہیں، اس کے رول ماڈل آپ ہیں، اور وہ ہر چیز آپ کو لا کے دکھانا چاہتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو امپریس کرے. دیکھیں آپ کا جو رول ماڈل ہے، امیجن یہاں پہ اللہ کے نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نہ چاہتے کہ وہ ہم سے خوش ہو جائیں؟ جس طرح ہم کسی بڑے کو، اپنے باس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، بچہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے بابا کو امپریس کر دوں. اور وہ کیا کرتا ہے؟ پیپر پہ لکیریں مارتا ہے اور کہتا ہے بابا میں نے ڈرائنگ بنائی ہے، کیسی ہے؟ آپ کہتے ہیں بکواس ہے، جاؤ دور چلے جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے کام کرنے دو، میں پریزنٹیشن بنا رہا ہوں. آپ کا بچہ، آپ کی بیٹی آئے گی، کلرز کے ٹھپے ماری ہوگی اور کہے گی بابا یہ دیکھیے میں نے بٹر فلائی بنائی ہے. آپ کہتے ہیں تم مجھے یہ دکھانے آئی ہو؟ میں نے کل پروجیکٹ پریزنٹ کرنا ہے، میں نے کل سامنے بہت ساری میٹنگ ہے میری، میں کل ابراڈ جا رہا ہوں، ٹائم نہیں میرے پاس اس کے لیے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو کس سے قریب ہوتا ہے؟ اپنے دوستوں کے. اور پھر آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بیٹا دن کیسا گزرا؟ ٹھیک. بیٹا دن میں کیا کیا؟ بہت کچھ. بیٹا آج کھانے میں کیا کھایا؟ بس یہ چیز کھائی. بیٹا رزلٹ کیسا آیا؟ ابھی تک نہیں آیا، حالانکہ 2 مہینے پہلے رزلٹ آ چکا ہوتا ہے. بیٹا مجھے کو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کہ لائف میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ جی. تب آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کو نا مدینہ کے بچے ان کی انگلی پہ کرتے تھے اور جہاں مرضی لے جانا چاہتے لے جاتے تھے. اللہ کے نبی بچوں میں بھی انٹرسٹ لیتے اور وہ بچے ان میں انٹرسٹ لیتے. ایک صحابی ہیں ابا عمیر، وہ نا اپنی سلیو میں چڑیا رکھا کرتے تھے، اس کو پالا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی ان سے بیٹھتے، پوچھتے اس کا حال حوال کہ تمہاری چڑیا بڑی خوبصورت ہے، اس کو ٹائم دیتے پراپر. تو کچھ دن بعد دیکھا کہ ان کی چڑیا نہیں تھی. تو اللہ کے نبی کھڑے نہیں پوچھا، گزرتے نہیں پوچھا، ان کے پاس آئے، ان کو پکڑا اور پاس بیٹھے ان کے لیول پہ آ کے اور پوچھے یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا کہاں گئی؟ امام احمد بن حنبل نے 70 مسائل نکالے اس ایک حدیث کے جملے سے کہ شریعت میں ہم کس طرح سے لوگوں سے پیش آ سکتے ہیں، and how to question, how to build a relationship. لیکن بچہ آتا ہے، وہ ہمیں امپریس کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے خوش ہو جائے کہ تو نے تیر مارا، تو نے کمال کر دیا، ایسی پینٹنگ پکاسو نے نہیں بنائی ہوئی جس طرح تو نے بنائی ہے. بچہ یہ سننا چاہتا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جوانی میں آپ کا دوست بنے تو بچپن میں اس کو اپنا دوست بنائیں.
تو یہ دیکھیں کہ کیا میرا بچہ جو بڑا ٹین ایجر ہو گیا ہے وہ مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کر رہا ہے, مجھ سے سوالات کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو الحمدللہ, کہ نہیں کر رہا تو میں اپنے آپ پہ کام کروں ابھی سے, اٹس نیور ٹو لیٹ. اور دوسرا, کیا وہ میرے اندر انٹرسٹ لے رہا ہے, کیا وہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے, یا وہ اس کے رول ماڈلز جسٹن بیبر ہیں یا بریڈ پیٹ ہیں یا کوئی اور ایکٹرز ہیں, یا ان کے بارے میں وہ جانتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.